عام خبر دیں گے۔ بھارتی حکومت کو عالمی سطح پر ایک بار پھر سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ گرپتونت سنگھ کے قتل کی سازش پر بھارت کے خلاف مقدمہ درج۔ گرپتونت سنگھ نے مقدمہ امریکی فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹ میں دائر کیا۔ بھارتی حکومت اور را نے امریکی سرزمین پر قتل کی سازش کی ہے۔ مقدمے کا اعلان گرپتونت سنگھ نے وکلاء کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کیا۔ بھارتی را کے اجیت دوول، سمت گوئل جبکہ نکھیل گپتا کے دیگر کے نام بھی شامل ہیں۔ بھارت ظلم کے خلاف گرپتونت کی آواز خاموش کروانا چاہتا تھا۔ بھارتی حکومت کو عالمی سطح پر ایک بار پھر سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ گرپتونت سنگھ کے قتل کی سازش پر بھارت کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ گرپتونت سنگھ نے مقدمہ امریکی فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹ میں دائر کیا۔ بھارتی حکومت اور را نے امریکی سرزمین پر قتل کی غیر معمولی سازش کی۔ مقدمے کا اعلان گرپتونت سنگھ نے وکلاء کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں کیا ہے۔ بھارتی را کے اجیت دوول، سمت گوئل جبکہ نکھیل گپتا اور دیگر کے نام بھی شامل ہیں۔ بھارت ظلم کے خلاف گرپتونت پنو کی آواز خاموش کروانا چاہتا تھا۔ گزشتہ سال امریکہ میں باقاعدہ طور پر گرپتونت کو قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی، جس پر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹ سامنے آئی تھی اور باقاعدہ طور پر کارروائی بھی کی گئی تھی۔ اس سے پہلے کینیڈا میں بھی بھارت کی جانب سے ایک سکھ رہنما کو قتل کیا گیا تھا اور اس کے بعد فوری طور پر امریکہ میں بھی ایک کوشش کی گئی، جس پر اب بھارت کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ گرپتونت سنگھ نے مقدمہ امریکی فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹ میں دائر کیا ہے۔ بھارتی حکومت اور را نے امریکی سرزمین پر قتل کی غیر معمولی سازش کی ہے۔ مقدمے کا اعلان گرپتونت سنگھ نے وکلاء کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کیا۔ اسی پر بات کریں گے۔ چیئرمین نوجوانان پارٹی کے سربراہ ہیں عبداللہ گل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ صاحب، آپ کی قیمت کا بہت شکریہ۔ یہ بھارت کی جانب سے جو عالمی سطح پر دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں ان کے خلاف ایک مؤثر اقدام جو سامنے ہے، یہ فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں مقدمہ درج کروایا گیا ہے انڈیویجول کی جانب سے۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے خیال میں بڑی ایک کافی عرصے سے یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ بھارت کی دہشت گردی کو نکیل ڈالی جائے، اور بھارت کی دہشت گردی جو ہے اس کا ہمیں ثبوت عملی جو ہے وہ قطر میں بھی نظر آتا ہے۔ پھر وہاں جہاں ان کو پھانسی کی سزائیں دے دی جاتی ہیں قطر حکومت کی جانب سے، پھر اسی طرح سے امریکہ کے اندر اس کی سازشیں نظر آتی ہیں۔ جسٹن ٹروڈو جو کینیڈا کے ہیں وہ باقاعدہ فلور آف دا ہاؤس پہ بتاتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ دہشت گردی میں اور ماورائے عدالت قتل کے اندر ان کے ملک میں کینیڈا میں ملوث ہے۔ پھر اسی طریقے سے بھارت کی مختلف ممالک کے اندر اور خود پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کراتے ہیں۔ راجناتھ سنگھ کا بیان موجود ہے اور گارڈین کی رپورٹ موجود ہے جو بڑا ایک جریدہ ہے برطانوی، اور اسی طریقے سے پھر جو اجیت دوول ہے اور خود نریندر مودی وہ اپنے الیکشن کے جلسے میں قبول کرتا ہے کہ ہاں ہم ٹارگٹ کلنگ کراتے ہیں۔ اب یہ جو ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے، میرے خیال میں اس سے بھارت کا جو ایک بھرم تھا جو دنیا کے سامنے اس نے ایک بڑا لبرل اور سیکولر چہرہ لے کے آیا تھا، وہ تو میرے خیال میں بالکل مسخ ہو کے رہ گیا۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کے اندر ان کی سازشیں جو ہے وہ بری طریقے سے ناکام ہو گئیں، اور بنگلہ دیش کے لوگوں نے، اس کی عوام نے، اس کی حکومت نے، اس کے جوانوں نے ان کو مسترد کر کے رکھ دیا۔ ان کے نظریے، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی مکتی بھانی اور حکومتی سازشوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ اب بھارت کو جو ہے وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک کلبھوشن یادو کا بھی کیس موجود ہے۔ ان تمام باتوں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو موقف تھا، جو ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا تھا کہ بھارت دہشت گرد ملک ہے، اور اس کی ریاست اور اس کے ریاست جو ایک آر ایس ایس کا جو مکروہ چہرہ جو کہ ایک پولیٹیکل چہرہ ہے بی جے پی کے نام سے، وہ انتہائی خطرناک ہے اور وہ پوری دنیا کے امن کو تباہ کر دے گا۔ اب وہ صرف پاکستان نہیں، اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کا امن جو ہے بھارت کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ اب یہ مقدمات جو ہوتے ہیں یہ کوئی معمولی نوعیت کے نہیں ہوا کرتے۔ ان مقدمات کے پیچھے انکوائریاں ہوں گی، انکوائری کے بعد اس کے جو نتائج ہیں گے وہ پتہ چلے گا۔ بھارت کو اب لینے کے دینے پڑ جانے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک جاتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے ہم نے دیکھا، کہنے کی تو بات ہے کہ اسرائیل کا کچھ نہیں ہوا، لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جب اس کے خلاف ایک فیصلہ آیا تو اس سے یقیناً جو اس کی ساکھ کو، اس کے حوالے سے جو ایڈ ملتی ہے، اس کے ساتھ جو اس کو مختلف قسم کے تجارتی معاہدات ہیں، دفاعی معاہدات ہیں،
उनके ऊपर ये असर अंदाज हो सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जरूर होगा, ये एक पहली दफा ऐसा हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि भारत जो है वो अपने आप को बहुत कुछ समझ गया। वो समझा कि शायद अमेरिका की ईमा के ऊपर, अमेरिका की शह पे, क्योंकि चीन के साथ वो समझ रहा है कि मुझे मुकाबले में एक मुल्क के तौर पर खड़ा किया जा रहा है और मैं दुनिया में दूसरी कोई ताकत बनता जा रहा हूँ अमेरिका के बाद। दिफाई आप देखें, उनके अखराजात देखें, उनके आप अंदाजा करें कि किस तरीके से वो आलमी मुआहदात जो है उनको रौंद डाल देते हैं। एक तरफ वो ईरान को, अमेरिका जो है वो इंटरनेशनल पाबंदियों में और रूस को लाता है, दूसरी तरफ ईरान और रूस के साथ भारत तिजारती मुआहदात जो है उनमें फरोग देता है। ये तमाम बातें जो है वो नजर आ रही हैं कि भारत जो है वो किसी आलमी कानून की परवाह नहीं करता, चाहे वो कश्मीर में ही क्यों ना हो, जहां उसने आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा करने के बाद अब अपने मकरू अज़ाइम के साथ जो है वहां इलेक्शन का फेज जो है पहला वो शुरू करा दिया है। ये एक ढोंग है। भारत असल में जो है वो समझ रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो उसके मकरू अज़ाइम से जो है वो वाकिफ नहीं है, लेकिन इस किस्म के मुकदमात जो हैं और फिर जो रिपोर्ट्स आना अखबारों के अंदर, दीगर जगहों पे, मेरे ख्याल में कुछ अरसे से भारत को ये एक बहुत बड़ा उनके लिए मसला बन गया और उनके जो खारजा पॉलिसी है वो बुरी तरीके से नाकाम हुई, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो दीगर ममालिक हो, कनाडा हो। भारतीय रॉ जो है इंतहाई भोंडे अंदाज में काम कर रही है और इससे ये साबित होता है कि रॉ जो है वो एक इंतहाई अनप्रोफेशनल एजेंसी है। उसमें प्रोफेशनलिज्म का नाम नहीं है। वो ISI की तकलीद करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। वो ISI तक पहुंचना उनको एक सदी लग जाएगी, तो वो ISI के जो है खाक को भी नहीं छू सकेंगे इंशाल्लाह। तो बात यह है कि इस टाइम पे जो भारत के हवाले से ये तमाम जो अज़ाइम हैं ये आहिस्ता आहिस्ता तश्तज़बाम हो रहे हैं। आलमी मीडिया जो है वो भारत को आए दिन जो है आड़े हाथों ले रहा है और इसी तरीके से अब इंडिविजुअल सतह के ऊपर जो है मुकदमात का कायम होना और उसके अंदर जो भारत को इन्वॉल्व करना, रियासत को बाकायदा टारगेट जो करके कि जी ये उनके अज़ाइम हैं, ये इसके पीछे मुलव्विस हैं। क्योंकि खुद जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा था कि भारतीय जो स्टेशन चीफ था रॉ का वो बाकायदा मुलव्विस था, लेकिन फिर मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कहीं ना कहीं किसी दबाव के तहत उन्होंने उस आदमी को जाने दिया। हालांकि हकीकत ये थी कि कनाडा के कानून के मुताबिक या इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक आप सिफारतकार जो होते हैं यकीनन उनको कुछ इम्यूनिटी हासिल होती है, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड को अगर वो उसके साथ खेलें और किसी का कत्ल कर दें तो फिर उनको वहाँ जो मुल्क होता है उसकी कानून, उसकी अदालत के मुताबिक सजा दी जाती है। तो यकीनन जस्टिन ट्रूडो साहब को उसको जाने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। तो कनाडा से मुतालिक जो भारत की कार्रवाई थी उसमें तो 5I की रिपोर्ट भी आ चुकी थी और ये साबित भी था कि भारत तो उस कत्ल में भी मुलव्विस है। अब भारत के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दर्ज हुआ है। चेयरमैन नौजवान पाकिस्तान पार्टी अब्दुल्ला गुल इस वक्त बोलने से खुसूसी गुफ्तगू करते हैं। आपको बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।